سوراخ کو کھلا ہوا دیکھا اور وہاں سواری کے بندنے کے آثار بھی دیکھے. کہتے صبح ہوئی ساری مسجد ایک ساتھ معطر اور معطر تھی, خوشبو آ رہی تھی, اور دروازے کو ہاتھ لگایا تو آرام سے بند ہو گئے. لہذا یہ جو بندہ کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں کہ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں معراج پر گیا یا میں مسجد اقصیٰ گیا, اس رات جس رات مسجد اقصیٰ میں وہ آئے تھے اس رات میں وہاں موجود تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج مبارک ہے یہ جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے اور جسم کے ساتھ معراج ہوا, اور خود رسول پاک نے اس کو بیان فرمایا ہے. اور پھر معراج کی رات کے بعد بھی حضرت جبریل سے حضور نے کہا, جبریل جب حضور کو پہلے دوسرے تیسرے چوتھے آسمان پر لے گئے تو آپ نے فرمایا کہ میری قوم میرے سفر کی تصدیق نہیں کرے. حضرت جبریل نے کہا حضور آپ کی قوم تصدیق نہیں کرے گی, لیکن آپ کے خلیفہ جناب ابوبکر صدیق ضرور تصدیق فرمائیں گے. اس وقت نام خلافت کا تصور, اس وقت نام اسلام کا نظام, جی کہا ابوبکر صدیق اس کی ضرور تصدیق فرمائیں گے. چنانچہ میرے آقا امام الانبیاء میں یہ جو معراج ہے یہ ایک معراج ہے جو رسول پاک کو جسم کے ساتھ ہوا. اب دوسرا مسئلہ اس کا جو اس سے بھی اہم مسئلہ ہے وہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کیا اکثر لوگ بیان کرتے ہوئے یا سننے والے سنتے ہوئے محسوس کرتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر اللہ نے بلایا اپنی ملاقات کے لیے بلایا, اس لیے بلایا اپنی ملاقات کے. اللہ تعالیٰ وہاں رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا میرے محبوب کو اوپر لے گیا اور میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. ہمارا اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا رب جب جہاں جیسے چاہے ملاقات کرنا کر سکتا ہے. وہ کسی محلے میں نہیں رہتا, وہ کسی ملک میں نہیں رہتا, وہ کسی خاص مقام پر نہیں رہتا, وہ مکان اور مکانیات سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کو مکانوں کی ضرورت ہے, یہ جناب کو ڈرائنگ روم کی ضرورت ہے اور بیڈ روم کی ضرورت ہے. میرا اللہ جہاں چاہے اپنا جلوہ دکھا سکتا ہے. تو قرآن کیا ہے, جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی یا ربی ارنی انظر الیک, کہا اللہ تعالیٰ موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا, ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مكانه سوف ترانی. اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ تم وہاں آ جاؤ اور پھر دیکھتے ہیں, کہا ادھر ہی کسی دور پر تو کھڑا ہو, پہاڑ کی طرف دیکھ, میں اپنی تجلی کو پہاڑ پر ڈالتا ہوں, پھر تو پہاڑ پہ دیکھ, اگر تو میری تجلی کو برداشت کر گیا فسوف ترانی, ان قریب تو میری زیارت بھی کر سکے گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی کو پہاڑ پر ڈالا, فجعلہ دکا وخر موسیٰ سائی کا قرآن کہہ رہا ہے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ کو موسیٰ نے دیکھنے کا خواہش کا اظہار کیا, ایک تو یہ مسئلہ بھی ظاہر سے ثابت ہو رہا ہے کہ ایک نبی اس خواہش کا اظہار کر رہا ہے, وہ قابل عمل ہے تو کر رہا ہے, اگر ناقابل عمل ہوتی تو نبی وہ خواہش کرتا ہی نہیں. اس طرح آج بعض لوگ کہتے ہم احترام کرتے ہیں ان صحابہ کا, سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا, کہ انہوں نے کہا کہ کوئی کہے کہ حضور نے رب کو دیکھا ہے تو اس کی تصدیق نہ کرنا, اس نے جھوٹ بولا ہے. سارا قوم ہے, لیکن ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جس وقت معراج ہوئی اس وقت جناب سیدہ عائشہ صدیقہ کے ساتھ حضور کا نکاح مبارک نہیں ہوا تھا, یا اگر نکاح ہو گیا تھا تو رخصتی نہیں ہوئی, ملاقات نہیں تھی, اس وقت تو بات چیت نہیں تھی. وہ تو اپنا اجتہاد بیان کر رہی ہے, اپنی رائے دے رہی ہے اور اپنے رائے پر قرآن سے دلائل دے رہی ہیں. اپنی رائے پر انہوں نے ایک بھی حدیث قول رسول قول مصطفیٰ امام الانبیاء کا ارشاد پیش نہیں کیا کہ حضور نے ایسے کہا, جبکہ میرے کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت یہ کہتی ہے کہ حضور نے لا مقام پر اپنے رب کا دیدار بھی فرمایا, لا مقام پر تشریف لے گئے. یہ جو رسول اللہ کا مکہ المکرمہ سے لا مکہ تک جانا
یہ صرف زمانے کو یہ بتانا مقصود ہے کہ ہمارے نبی کی محبوب کی شان یہ ہے کہ یہ وہاں جا سکتا ہے جہاں کوئی جا سکتا ہے. یہ مقصود ہے اس معراج کا. اس کی وہ شان ہے جو کسی اور کی شان ہے. یہ اتنی تیزی سے سفر کر سکتا ہے جتنی تیزی میں کوئی دوسرا سفر کر سکتا, اور یہ ایسی جگہ پر بھی جا سکتا ہے جہاں زندگی کا تصور نہیں ہے. یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت کرنے کے لیے, زمانے کو بتانے کے لیے یہ معجزہ معراج ہوا. جبکہ موسیٰ علیہ السلام کا معراج بھی ہے, عیسیٰ کا معراج بھی ہے, آدم کا معراج بھی ہے. سارے نبیوں کو اپنے اپنے حساب سے معراج ہوا. اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا, اللہ تعالیٰ کا جلوہ دیکھا, اللہ تعالیٰ کی علامات اور نشانیوں اور اس کی صفات کو دیکھا. ہمارے آقا جنہوں نے رب تعالیٰ کا دیدار آمنے سامنے بیٹھ کے کیا, جس کے بارے میں آپ کا قرآن کہتا ہے ماں کذب الفؤاد وما رأى, کہ جو آنکھ نے دیکھا دل نے جھٹلایا. وما ضل صاحبكم وما غوى. ایک طرف موسیٰ تھے, ایک تجلی نے موسیٰ کو بے ہوش کیا, ایک تجلی نے موسیٰ کو بے ہوش کر دیا ہے, اور یہاں آمنے سامنے بیٹھ کے رب کا جلوہ دیکھا اور پھر نہ بے ہوش ہوئے. ما ضل صاحبكم وما غوى, کہ محبوب نے جب مجھے دیکھا تو پھر وہ اس کے پاؤں ڈگمگائے نہیں. اس کی وجہ سے 4 مرتبہ, کتنی مرتبہ؟ 4 دفعہ رسول اللہ کو معراج پر لے جانے سے پہلے 4 مرتبہ رسول اقدس کا شق صدر ہوا. بچپن میں ہوا, حضور کو حلق سے لے کر ناف تک آپ کے سینے کو چاک کیا گیا, بیچ میں سے دل نکالا گیا, دل کو چیرا گیا, اس میں جمع ہوا خون کا لوتھڑا نکالا گیا, اس کو آپ نے کوثر سے دھویا گیا, ایک تھال جو حکمت اور دانائی کا نور کا بھرا ہوا تھال تھا وہ اس قلم مبارک میں اڈیلا گیا, پھر سینے مبارک میں اسی طرح دل کو رکھا گیا, پھر سینے کو سلائی کیا گیا. یہ ایک دفعہ ہوا حضرت حلیمہ کے ہاں. دوسری مرتبہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم لڑک پن کی عمر میں تھے روتا ہوا. تیسری مرتبہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا, جب جبریل امین آنے لگے, جب پہلی وحی آئی اس سے پہلے شق صدر ہوا, اور چوتھی مرتبہ معراج کی رات شق صدر ہوا. 10 سال خدمت کی حضرت انس نے. بچے تھے 7 سال کے تھے جب حضور کی خدمت میں آئے. 10 سال جو بندہ پاس رہتا ہے وہ مختلف حالتوں اور کیفیتوں میں حضور دیکھتا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ سے قمیض مبارک اتارا ہوا تھا, آپ کے جسم پر قمیض نہیں تھا, بنیان نہیں تھی, آپ کا پیٹ مبارک اور سینہ مبارک ننگا میں نے دیکھا, اور میں نے دیکھا کہ سینے سے لے کر ناف تک سلائی کے نشان موجود تھے. یہ جو بات لوگ کہتے ہیں حصی تھا, حصی شق صدر ہوا, روحانی ہوا, معراج بھی روحانی ہوا. بھئی تمہیں جسمانی معراج چبھتا ہے کیا؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی معراج ہو تو پھر کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر بھی روحانی, معراج بھی روحانی, بس حضور کو کوئی پتہ نہیں, آپ کی کوئی شان نہیں. ان باتوں کا مقصد کیا ہے؟ ہم تو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ نبی کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں میں نے رب کی بارگاہ میں بیٹھ کر حضرت نے کیا لکھا ہے, اور کوئی غیب تجھ سے کیسے نہاں ہو بلا, جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایک بات میں عرض کروں گا. جب بندہ نماز پڑھتا ہے, نماز سے اس کے سینے میں نور داخل ہوتا ہے. پھر جب نماز تہجد پڑھتا ہے تو انوار اور زیادہ گرتے ہیں. جب وہ صوم و صلات کا پابند ہوتا ہے, شریعت کا پابند ہوتا ہے, اس کا سینہ کھل جاتا ہے, اس کی روحانی آنکھ کھل جاتی ہے. وہ بہت ساری ایسی چیزوں کو دیکھ لیتا ہے جس کو عام بندہ دیکھ سکتا نہیں دیکھ سکتا.
حضرت موسیٰ علیہ السلام